بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل ولا يزال حيا قيوما سميعا قديرا بصيرا، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. صدق الله العظيم. حاضرین کرام، یہ درس نمبر 762 ہے۔ سورہ انفال کی 2 آیتوں کی تلاوت کی گئی، آیت نمبر 68 اور 69۔ لفظی ترجمے اور ترجمے کے بعد انشاءاللہ ہم تشریح کریں گے۔ لولا، اگر نہ ہوتی، کتاب، ایک بات لکھی ہوئی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، سبقا، پہلے ہی، تو لمسکم، تو تمہیں پہنچتا، فیما، اس کے بدلے میں جو، اخذتم، تم نے لیا، عذاب عظیم، بڑا عذاب، فکلو، چنانچہ تم کھاؤ، مما، اس میں سے جو، غنیمتم، لیا تم نے غنیمت کا مال، حلالا طیبا، حلال پاکیزہ، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ، بے شک اللہ، غفور، بہت بخشنے والا، رحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ تو جو مال غنیمت تمہیں ملا ہے اسے کھاؤ، کہ وہ تمہارے لیے حلال طیب ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا، مہربان ہے۔ ان 2 آیتوں میں 4 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک لکھا ہوا حکم پہلے نہ آ چکا ہوتا تو جو راستہ تم نے اختیار کیا اس کی وجہ سے تم پر کوئی بڑی سزا آ جاتی۔ دوسری بات، لہذا اب تم نے جو مال غنیمت میں حاصل کیا ہے اسے پاکیزہ حلال مال کے طور پر کھاؤ۔ تیسری بات، اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ چوتھی بات، یقیناً اللہ بہت بخشنے والا، بڑا مہربان۔ بزرگان محترم، جنگ بدر کے قیدیوں کے سلسلے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جو مشورہ دیا اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ فرمایا کہ ان قیدیوں سے فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے اور معاف کر دیا جائے، دراصل اس اجتہاد کی وجہ سے تھا جو صحابہ کرام نے کیا تھا، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس جانب گئی کہ اگر ان قیدیوں کو آج معاف کر دیا جائے گا تو یہ لوگ مستقبل میں اسلام کی حقانیت اور مسلمانوں کے اخلاق سے متاثر ہو کر اسلام ضرور قبول کریں گے۔ اور ہوا بھی یہی کہ ان قیدیوں میں سے بعض احباب نے اسلام قبول کیا اور صحابی کا درجہ پایا۔ یہ صحابہ کرام کا اجتہاد تھا، اور اجتہاد کا قانون اور دستور یہ ہے کہ اجتہاد کرنے والا اگر غلطی کرتا ہے اور اس سے خطا ہو جاتی ہے تو اس پر اس کو سزا نہیں دی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر کے کاغذ پر یہ بات پہلے سے لکھ دی تھی کہ ان قیدیوں کو فدیہ لے کر رہا کر دیا جائے گا۔ جو مقدر میں ان کے تھا وہ ہوا۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو جو فیصلہ کیا گیا اس پر بڑا عذاب پہنچ جاتا۔ یہ اللہ تعالیٰ فرمائے۔ اس آیت میں لولا کتابن میں جو لفظ کتاب یعنی نوشتہ کہا گیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سلسلے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں۔ رئیس المفسرین حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے الکتاب میں چونکہ یہ لکھ دیا تھا کہ مال غنیمت امت مسلمہ کے لیے حلال ہوں گے، جس میں قیدیوں سے فدیہ لینا بھی شامل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے عذاب کو روک لیا۔
صاحب روح المعانی نے جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 24 پر لکھا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات لکھی ہوئی نہ ہوتی کہ جب تک کسی قوم کے لیے بطور امر و نہیں واضح طور پر حکم بیان نہ ہو جائے اس وقت تک عمل نہ کرنے کی وجہ سے ان پر عذاب نہ ہوگا تو عذاب آ جاتا، چونکہ واضح طور پر فدیہ لینے کی ممانعت بیان نہیں ہوئی تھی اس لیے عذاب روک دیا گیا۔ ایک قول یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بات مقرر اور مقدر ہے کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا، جیسا کہ سورہ انفال کی آیت نمبر 33 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ کہ پیغمبر اللہ ایسا نہیں ہے کہ ان کو اس حالت میں عذاب دے جب آپ ان کے درمیان میں موجود ہوں، اور اللہ اس حالت میں بھی ان کو عذاب دینے والا نہیں ہے جب وہ استغفار کرتے ہیں۔ ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے رسول کی زبانی یہ اعلان ہو چکا تھا کہ جو لوگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کی مغفرت کر دی گئی، اس لیے عذاب نہیں آیا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ یہ مقرر تھا کہ جو فدیہ تم نے لیا ہے وہ تمہارے لیے حلال کر دیا جائے گا، اس لیے بھی عذاب نہیں بھیجا۔ بزرگان محترم، جنگ بدر کے موقع پر اللہ تعالیٰ کی اس مرضی کا اعلان تو کر دیا گیا کہ ان کو قتل کر دینا چاہیے تھا، لیکن چونکہ آپسی مشورے اور اجتہاد کے بعد رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بدر کے قیدیوں سے فدیہ لے کر رہا کرنے کا فیصلہ کر دیا۔ اب سوال اور اضطراب اس بات پر تھا کہ جو بطور فدیہ مشرک قیدیوں سے مال لیا گیا ہے وہ حلال ہے یا حرام۔ اس سلسلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اضطراب اور بے چینی کو یہ کہہ کر ختم کر دیا فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا کہ تم کھاؤ اس میں سے جو تمہیں بطور غنیمت مل گیا حلال پاکیزہ ہونے کی حالت میں۔ مشرک قیدیوں کو قتل کرنے کے بجائے فدیہ لے کر چھوڑ دینے پر عتاب اپنی جگہ ہے، وہ الگ مسئلہ ہے، اور غنیمت کا یہ مال جو بطور فدیہ کے قیدیوں سے لیا گیا اس کی حلال یا حرام ہونے کا مسئلہ الگ ہے۔ اس عتاب کی وجہ سے غنیمت کے اس مال کا حرام ہونا لازم نہیں آتا، لہذا جو مال فدیے کے طور پر بدر کے قیدیوں سے لیا گیا ہے اس کو حلال اور پاکیزہ سمجھا جائے اور اسے استعمال کیا جائے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال روزی کھانے اور طلب کرنے کی ترغیب بھی دی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رزق حلال تلاش کرنا بھی ایک فرض ہے فرائض کے بعد۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی اللہ سے رزق مانگے تو چاہیے کہ حلال رزق مانگے، اس لیے کہ اللہ حلال و حرام دو قسم کا بھی رزق دیتا ہے۔ پھر واتقوا اللہ کہہ کر یاد دلایا گیا کہ زندگی میں اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی نہ ہو۔ یہ بات یاد رکھو کہ بندوں سے جو خطا ہو جاتی ہے، وہ جو گناہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا یہ عالم ہے کہ وہ اپنے بندوں کے گناہوں، لغزشوں اور خطاؤں کو معاف کرنے والا اور اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔